يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين۔ ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا جو آیت نمبر 67 سے لے کر 71 تک، آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 71 تک ایک اس کا حصہ جو ہے وہ مکمل یہاں بیان ہو جاتا ہے۔ اب اس واقعے کا خلاصہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں ایک مالدار آدمی تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس کے کہا جاتا ہے کہ اس کے بھتیجوں میں سے کسی نے اسے قتل کیا، قتل کر کے اس کو کسی اور کے دروازے کے آگے ڈال کے آ گئے اور خود ہی مدعی بن گئے، قتل بھی خود کیا اور مدعی بھی خود بن گئے، اور مدعی بنے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے کہنے لگے کہ بھئی آپ ہمیں، اب ہمارا جو ہے نا چچا قتل ہو چکا ہے، ہمیں اس کا بدلہ لے کر دیجئے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے جہاں پہلے اتنے سارے واقعات ہوئے، ہم پڑھ کے آئے ہیں سارے، کہ لاٹھی پڑتی ہے، پتھر سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، من و سلوہ ان کے لیے اتر آتا ہے، مردہ بھی زندہ ہو جاتا۔ لیکن ایک ہم نے بات اب تک پڑھی جو یہودیوں کے مزاج کو واضح کرتی ہے، اور وہ ہے ان کی عہد شکنی، بار بار ایک چیز کو بیان کرنا اور اس سے پھر مکر جانا، عہد شکنی۔ دوسرا، ان کے اندر یہ عادت تھی کہ اللہ نے کوئی کام کرنے کا حکم دیا، کرنا ہوتا، لیکن لیت و لال کے بعد، قیل و قال کے بعد، حجت کے بعد، سادہ سے لفظوں میں ہمارے استاد صاحب علامہ سلطان چشتی زیدہ مجدہ وہ اکثر یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ سبق یاد کیا کرو، صحیح طرح یاد کیا کرو۔ یہ کیا ہوا کہ وہ مشہور کہاوت ہے نا پنجابی کی کہ دودھ دیتا پر مینگڑیاں پا کے، تو وہ کہتے ہیں ایسے سبق یاد کر کے سنانے کا فائدہ کہ جو نہ سبق کچا ہے نہ پکا ہے، درمیانہ ہوا، وہ بھول جائے گا۔ تو یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ضمن میں ان کے وعدے کو توڑنا، نقض عہد، اور دوسرا ان کا اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لیت و لال سے کام لینا، اللہ نے اس کو بھی واضح کر دیا۔ اب آیت نمبر 67 اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے ذبح کرو۔ اب وہ کہنے لگے جی معاملہ تو قتل کا ہے، ہم تو آئے ہیں بھی ہمیں قتل کرنے والے کا پتہ چل جائے، آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو، تو کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں ایسا کرنے والوں سے جو اس طرح کا مذاق کریں، میں تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں والے کام کروں۔ اب یہاں پر یہ بات مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 68 میں کہا گیا، انہوں نے کہا، سوال کیا، پہلا سوال کہنے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، ادعو لنا ربک یبین لنا، اللہ ہمارے لیے واضح بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ پہلا سوال۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا، لا فارد ولا بکر، نہ وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو نہ وہ بچی ہو، درمیانی عمر کی ہو، اوانم بین ذالک۔ پہلے سوال کے جواب میں انہیں کہا گیا، ففعلوا ما تؤمرون، جو تمہیں کہا گیا ہے وہ کام کرو، سوال جواب میں نہ پڑھو۔ پہلا سوال یہ واضح ہو گیا، اس کا جواب دے دیا گیا کہ نہ گائے بہت زیادہ بڑی ہو نہ گائے بہت زیادہ چھوٹی ہو۔ اب دوسرے سوال کی حاجت نہیں تھی، لیکن انہوں نے دوسرا سوال کیا، چونکہ اللہ تعالیٰ ان کی اصل کی جو ان کا اندر کا جو بغض ہے، ان کی حجت بازی کو اللہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے سوال پھر داغ دیا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے، ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ گائے ذبح کرنے کا حکم تھا، کوئی بھی ذبح کر دیتے، سوال پہ سوال ہو رہا ہے جی رنگ کیسا ہو۔ فرمایا اچھا، فرمایا زرد رنگ کی چمکدار، بقرۃ صفرا، کیونکہ وہ رنگ جو ہے آنکھوں کو بہت بھلا لگتا ہے، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ اب انہیں کہا گیا کہ کون سے رنگ کی گائے ہو؟ زرد رنگ کی، چمکدار قسم کی۔ اب اس کے بعد کسی اور سوال کی حاجت نہیں رہتی۔ پھر انہوں نے کہا آپ اللہ سے دعا کریں، ہمارے لیے کھول کے بیان کریں، ہم پر تو معاملہ ان البقرہ تشابہ علینا، معاملہ تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ اللہ نے اگر چاہا، اب دیکھیں
اللہ نے اگر چاہا، اب بھی اللہ کی طرف بات کر دی کہ اللہ نے اگر چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ اللہ نے تو پہلے تمہیں فرما دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر جب یہ بات کی تو کہا گیا ایسی گائے ہو لا ذلول تثیر الارض، جس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو، ہل چلانے کا خدمت نہ لی گئی ہو، ولا تسقی الحرث، اس نے کھیتی کو پانی نہ دیا ہو، یعنی کسی قسم کا اس سے کام نہ لیا گیا ہو، مسلمۃ، بے داغ ہونی چاہیے، اس میں کوئی داغ، مسلمۃ صحیح سالم، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ اب یہ ساری پابندیاں جب لگ گئی نا کہ نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو، نہ بہت زیادہ بچی ہو، زرد رنگ کی ہو، اور نہ اس سے کوئی کام لیا گیا ہو، کھیتی باڑی میں نہ ہل چلایا گیا ہو، نہ پانی اس کے ذریعے نکالا گیا ہو، اب وہ پتہ کیا کہتے ہیں، ہاں اب آپ نے صحیح بات کی۔ یعنی جب معاملہ آسان تھا تو پھر سوال پہ سوال، اور جب معاملہ مشکل ہو گیا تو اب کہنے لگے قالو، کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب آپ صحیح بات لے کے آئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے گائے ذبح کی۔ قرآن فرما رہا ہے فذبحوها وما کادوا یفعلون، انہوں نے گائے ذبح تو کی لیکن معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایسا کرنے والے ہیں، یعنی اب بھی ان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اب یہ معاملہ یہاں تک مکمل ہوا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ یہاں تک جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بندوں پر لازم ہے کہ اسے کریں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کسی نے سوال کیا، سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ہم پہ حج فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے اس کے بعد توقف فرما کے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال لازم ہو جاتا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال لازم ہو جاتا، پھر ہر سال تم کرنے کی سکت رکھتے ہو؟ نہیں رکھتے۔ تو آپ نے فرمایا ایسے سوال نہ کیا کرو جس سے لوگوں پر پابندیاں آ جائیں، اور بعض روایات میں مفہوم یہ آتا ہے کہ ایسا شخص پھر بہت برا ہے جس کی وجہ سے لوگوں پر بھی پابندیاں لگ جائیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ وہ سوال کیا جائے جو بامعنی ہو، جو بامقصد ہو، جو معاملے کو مشکل کرنے والا سوال ہو، اس کے سوال کرنے کے معاملے میں اللہ نے ہمیں بالکل واضح طور پہ فرمایا کہ یہ سوال کر کے تم اپنے لیے پابندیاں لگواؤ گے، اور اپنے لیے نہیں بلکہ ساری قوم کے لیے لگوا لو گے۔ پھر سب سے اہم بات کہ یہودیوں کا معاملہ ہمارے لیے بھی ایک سبق کا ایک باعث ہے کہ جس طرح وہ بار بار سوال کر رہے تھے، ہمارے ہاں بھی ایسا معاملہ تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی اکثر لوگ علماء سے سوال کرتے ہیں صرف بحث مباحثے اور مجادلے کے لیے، اور ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ حق واضح ہو جائے یا معاملہ جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کسی طرح پتہ چلے کہ ہمیں بھی سب کچھ آتا ہے، ہمیں بھی بہت کچھ آتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں ان کے راستے پر چلنے سے، جو یہودیوں کا رستہ ہے، ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہدایت ہمیں ان آیات میں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت کو قبول کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔